نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز سامعین، ایک انسان جب کسی صاحب نسبت بزرگ اور اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور ان سے بیعت ہوتا ہے، دینی دنیاوی اعتبار سے اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو واقعہ آپ کو سنایا گیا تھا، جس میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند دن رہ کر بیعت ہونے کے بعد اور خلافت ملنے کے بعد واپس تشریف لے گئے. لیکن حضرت گنگوہی جب واپس تشریف لے گئے تو جانے کے بعد پھر اپنے علمی کاموں کے اندر اس قدر مشغول ہوئے کہ ایک لمبی مدت تک حضرت گنگوہی کا تھانہ بھون حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں آنے ہی نہیں. تو اب یا تو خط و کتابت کے ذریعے سے بات ہوئی یا ایک طویل مدت کے بعد جب حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ تھانہ بھون میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی سے معلوم کیا کہ میاں تم بیعت ہو کر کے گئے تھے یہاں سے اور اتنی مدت تک تم غائب رہے، اپنے کاموں میں مشغول رہے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کچھ بیعت ہونے کے بعد فرق محسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ حالت کے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یہ جیسے پہلے تھے بیعت ہونے سے پہلے وہی آج بھی ہو؟ تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ حضرت میں اپنے اندر 3 تبدیلی محسوس کر رہا ہوں. اپنے اندر 3 تبدیلی محسوس کر رہا ہوں. نمبر 1، نصوص میں تعارض نہیں رہا. نمبر 2، مدح اور ذم برابر ہو گئے. نمبر 3، مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ ہو گئے. کیا مطلب؟ نصوص میں تعارض نہیں رہا مطلب یہ ہے کہ حضرت جب میں پہلے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا تھا، کتابوں کو پڑھتا تھا، تو مجھے ایک دلیل دوسری دلیل کے مخالف معلوم ہوتی تھی. بعضی آیات کے اندر ایسا لگتا تھا مطالعہ کرنے میں کہ یہ آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ آیت پاک فلاں حدیث کے خلاف ہے، یا یہ حدیث اس والی حدیث کے خلاف ہے. یعنی قرآن و حدیث جو نصوص ہیں شریعت کے، جن سے مسائل لیے جاتے ہیں، ان کی عبارات کے اندر مجھے آپس میں اشکالات ہوتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے، اور لگتا تھا کہ بعض نصوص ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، مخالف ہیں. لیکن جب سے میں حضرت آپ کے پاس بیعت ہو کر کے گیا ہوں تب سے نصوص میں تعارض نہیں رہا. یعنی وہ دلائل کے اندر جو مخالفت معلوم ہوتی تھی، ایک دوسرے کے الگ الگ معلوم ہوتے تھے، لگتا ہے کہ سب ایک ہی ہیں، ان میں تو کسی طرح کا آپس میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے. ایک فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فرمایا مدح اور ذم برابر ہو گئے. یعنی پہلے پڑھاتے تھے، بیان و نصیحت کرتے تھے، اب جب بہت اچھا مضمون بیان کیا جاتا ہے بعض مرتبہ
چاہے وہ طلبہ کے سامنے بیان کیا جائے، چاہے عوام الناس کے سامنے بیان کیا جائے، تو جب بہت اچھی بات بیان کی جاتی ہے اور لوگ اس کو خوش ہوتے ہیں تو اپنا دل کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، دیکھو ہمارے بیان کی یا ہمارے سبق پڑھانے کی طلبہ تعریف کر رہے ہیں. تو جب لوگ تعریف کرتے تھے تو خوشی ہوتی تھی. اور کبھی کوئی طالب علم یا عوام الناس میں سے یہ کہہ دے کہ بھئی آج سبق سمجھ میں نہیں آیا، یا مولانا نے بیان کیا تھا وہ مولانا کا بیان سمجھ میں نہیں آیا، بات بڑھیا نہیں بیان کیا آج مولانا نے سب بیان میں، تو یہ سن کر طبیعت متاثر ہو جاتی تھی، افسردہ ہو جاتی تھی. لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ چاہے کوئی تعریف کرے چاہے کوئی برائی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے موافقت کے اندر کوئی بات کہہ دی تو وہ خوش ہو جاتا تھا. تو اب بیعت ہونے کے بعد میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں دین کا مسئلہ بتاتا ہوں، شریعت کا حکم لوگوں کو بتاتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت کا حکم کبھی تو کسی کے خلاف ہوگا، کبھی کسی کے موافق ہوگا. تو جس کے خلاف ہوگا وہ برائی کرے گا اور جس کے موافق ہوگا وہ تعریف کرے گا. تو اب میں تو شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں، چاہے کسی کے موافق ہو چاہے مخالف ہو، چاہے کوئی برائی کرے تعریف کرے، کوئی میرے اوپر فرق نہیں پڑتا. اور دیکھیے ابھی بات ذہن میں آئی میرے، آج کل واٹس ایپ کے اوپر ایک چھوٹی سی کلپ گردش کر رہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس گئی ہونا، جو کہ علمی ہے وہ، اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عالم دین شراب کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اس کی برائی اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں کہ شراب کے اندر یہ برائی اور یہ خرابی ہے. تو مجمع کے اندر سے ایک آدمی آواز سے چلا کر کے بول رہا ہے کہ آپ شراب کی برائی کیوں بیان کر رہے ہیں مولانا؟ یہی مضمون ملا آپ کو بیان کرنے کے لیے؟ بتائیے، شراب کے اندر لوگ مبتلا ہیں، نشے کے اندر نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، تو کیا اس کی برائی نہیں بیان کی جائے گی اسٹیج پر؟ اور وہ بیان کر رہے ہیں تو عوام الناس میں سے آدمی کرائے کہ آپ اس موضوع کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ تو لگتا ہے وہ شوقین ہوگا شراب کا، اور جب بیان کیا جا رہا ہوگا اس کی برائی کو تو اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا جا رہا ہوگا، اسے ناگواری ہو رہی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی برائی کے اوپر ہم بیان کریں گے تو سامعین میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس برائی کے اندر بیٹھا ہو. اگر بے نمازی کے اوپر بیان کیا جائے، سود خور کے اوپر بیان کیا جائے، زکات نہ دینے والے کے بارے میں بیان کیا جائے، تو سامعین میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ان میں مبتلا ہوں گے گناہ کے اندر، اور ان کو وہ سن کر کے برا لگے گا. تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو مسئلہ بیان کرنا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مدح اور سم برابر ہو گئے، کوئی برائی کرتا رہو وہ جانے اپنا، ہم تو اپنا دین کا کام کرنے سے مطلب ہوں. کوئی تعریف کر رہا ہے کرتا رہو، ہمیں تو اپنا دین کا کام کرنے سے مطلب، مدح و سم برابر ہو گئے. تیسری بات فرمائی حضرت نے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ ہو گئے، یعنی شریعت نے جن چیزوں کو برا کہا ہے اب طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی، اور شریعت نے جن چیزوں کے اوپر کرنے کا حکم دیا ہے اب طبیعت ایسی ہو گئی کہ خود بخود کرنے کو دل چاہتا ہے، کوئی مجبور نہیں ہوتا. پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، کہیں ابا کی ڈانٹ پڑ رہی ہے، کہیں کسی کی ڈانٹ پڑ رہی ہے، کوئی لتاڑ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو، اور بہت مشکل سے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے. لیکن بزرگوں کی نسبت سے کیا ہو گیا، اب خود ہی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. جب تک نماز نہ پڑھ لیں طبیعت کو قرار نہیں آتا. اور کہیں خلاف شرع محفل کے اندر اگر چلے جائیں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی دوست نے کہا کہ ہمارے یہاں ولیمہ ہے، کل کو تشریف لائیے گا، اور کہا بہت سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوں گی، بالکل شریعت کے مطابق ہوں گی، خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہوگا، آپ تشریف لائیے گا.
اب بیچارے وہ اللہ والا وہاں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں دیکھا کہ وہاں تو لیڈیز جینٹس ایک ساتھ، وہاں تو کھڑے ہو کر کے کھانا ہو رہا ہے. اب سارے لوگ کھا رہے ہیں، سویرے سارے لوگ مزے کر رہے ہیں، لیکن اس اللہ والے کا کیا ہوا؟ یہ بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی روح تڑپ جائے گی کہ یہاں منکرات ہو رہے ہیں، یہاں حرام کام ہو رہا ہے، میں یہاں کیسے روکوں؟ وہ فوراً نکل کر کے باہر بھاگے گا. اسے کبابوں کی پرواہ نہیں ہوگی، اسے بٹیر اور فرائی کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہاں نہیں سوچ رہا ہوگا اس کو کہ یہاں پر تو افغانی ہیں اور کون کون سے ہیں. اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے اس محفل کے اوپر، میں یہاں کہاں آ کر کے پھنس گیا، نکالوں مجھے یہاں. وہ بھاگے گا جو باہر نکل کر کے سکون ملے گا. تو جو شریعت کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ والوں کو فطری طور پر ان چیزوں سے کراہت محسوس ہوتی ہے. ہمیں تو مزہ آتا ہے ان کے اندر فنکشن دیکھ کر، ڈیکوریشن دیکھ کر، ہائی فائی انتظام دیکھ کر آدمی کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کی طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس مصیبت میں، کس عذاب میں، کس جہنم کے اندر ہم آ گئے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہی ہوتا ہے جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو میرا. مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جاتے ہیں. اب منع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آدمی کے اندر سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، گناہ سے تڑپ جاتا ہے انسان. یہ 3 فائدے حضرت نے بتائے کہ نصوص میں تعارض نہیں رہا، مدح اور ذم برابر ہو گئے، مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ سے بدل گئے. تو بس میرا عزیزو دیکھیے، اللہ والوں سے نسبت اور تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو 2 ہی باتیں ان میں سے آخر کی کہ آدمی کے لیے شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ جواب سن کر حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تمہیں دین کے 3 درجے حاصل ہو گئے، کیونکہ دین کے 3 درجے ہیں: علم، عمل اور اخلاص. اعلیٰ درجے کا علم یہی ہے کہ شریعت کے کسی حکم کے اندر کہیں کوئی اشکال نہ ہو، کوئی شک شبہ کہیں نہ ہو، ماشاءاللہ وہ تم کو حاصل ہے. عمل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرے، ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہو. اور اعلیٰ درجے کا اخلاص یہ ہے کہ شریعت کے اوپر عمل آدمی کی طبیعت کرے، تقاضا ہو طبی طور پر عمل کرنے کا، اسے جبرن نہ کرنا پڑے. تراویح کی نماز سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اسے پڑھنے میں مزہ آئے. اب یہاں پہ بھی تو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ بھی تراویح ہو رہی ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پوری ایک سانس میں ہو رہی ہے، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن. مزہ آنے والوں کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اور یہاں پڑھنے والوں کو اگر وہاں چلا جائے گا تو وہ بے چین ہو جائے گا کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یا کھیل تماشا کیا جا رہا ہے. یہاں بھی تو سکون اطمینان سے پڑھ رہا ہے. تو اب یہ سکون اطمینان سے ہو رہا یہ طبعی تقاضے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ باتیں جب بھی پیدا ہوتی ہیں میرا عزیزو، جب کسی بزرگ اور اللہ والے سے تعلق کیا جائے، تو کسی اللہ والے سے بزرگ سے آدمی بیعت ہو اور اپنے اصلاحی تعلق اس کا مضبوط رکھے، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا طبعی تقاضے کی وجہ سے ہوگا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو تو روکو کبھی تو رکے گا نہیں کہ نہیں مجھے تو نماز پڑھنے جانا ہے، کتنا بھی روک لو مجھ کو. اللہ تعالی ہم سب کو کامل طور پر اپنے بزرگوں سے تعلق اور ربط پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر قدانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.